آپ دیکھ رہے ہیں JKLH لائیو، میں ہوں آپ کے ساتھ ثنا واری۔ جموں کشمیر کی اہم خبروں کے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے اس جے شنکر کے طرف سے پاکستان کے حوالے سے دیے گئے بیان کی بات کر لیتے ہیں۔ اس جے شنکر نے پاکستان کا نام لیے بغیر دہشت گردی پر نشانہ سادھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سارک غیر فعال ہے کیونکہ اس کا ایک رکن جس کا نام ظاہر نہیں کیا جائے گا، ان کا ماننا ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر دہشت گردی کی مشق کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ملک کا نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ معاشی بحرانوں کی وجوہات بھی سب کے سامنے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے مسائل طویل مدتی اور گہرے ہیں۔ معیشت کی فطری پیش رفت میں بگاڑ بھی دیکھا جا رہا ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ فوج پر ضرورت سے زیادہ اخراجات، قرض لینا سمجھداری سے کام نہیں لیا گیا اور بنیادی ڈھانچہ ادائیگی نہیں کرتا ہے۔ Convinced that your interest in what you've been doing for some time remains. The SARC SAARC is an exception there. It's currently dormant because one of its members, who will remain unnamed, believes that they can practice terrorism at no cost. So that's an exception. But otherwise, we've been pretty much active, and really even the latest latest initiative we're looking at is this Middle East corridor, which has India at one end and Europe at the other. So it has, for the moment, Saudi Arabia and the UAE, but it is it's got the US as well as a kind of a guarantor partner, if you would. It really has a lot of possibilities because, given if we can find a more seamless, effective, competitive logistics between India and Europe, I think it will have enormous consequence for the global economy. نے پنچ کے مینڈھر علاقے میں تلاشی کارروائی کو انجام دیا۔ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے دیگر سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ مل کر پنچ کے مینڈھر علاقے گرسائی میں نثار احمد عرف حاجی نثار کے گھر کی تلاشی لی۔ سیکیورٹی ایجنسیوں کی جانب سے یہ معمول کی تلاشی کارروائی انجام دی گئی کیونکہ نثار کو اسی ماہ کے اوائل میں NIA نے ڈانگری دہشت گردانہ حملہ کے اس معاملے میں گرفتار کیا ہے۔ ڈانگری دہشت گردانہ حملے میں 7 ہندو مارے گئے تھے۔